السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ محترم حضرات، آپ تمام کا آج کے اس نئے ایپیسوڈ میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے یہاں آنے کو، سننے کو قبول فرمائے، اور جو بھی باتیں آج کے درس میں کہی جائیں، سنی جائیں، سب سے پہلے مجھے پھر ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہمارا 6واں ایپیسوڈ ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیلتھ ایز پر سننا، یعنی سنت کے اعتبار سے اپنی صحت کو ہم محفوظ کیسے کر سکتے ہیں، بیماریوں سے، بہت ساری آفتوں سے، یا اچانک آنے والے کسی حادثے سے انشاءاللہ کیسے ہماری صحت کی حفاظت ممکن ہے، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں، سب کچھ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم جو ہے ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے درس کا ایک خاکہ جو ہوتا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، تاکہ پورا یہ جو درس ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے ہم طب نبوی کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے 10 ایسی چیزیں جو یا جس کے روکنے سے انسان خود جو ہے بیماری کو دعوت دیتا ہے، اور جو ہمارے اور آپ کے لیے روزمرہ کی زندگی میں یہ چیزیں عموماً ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی رہتی ہیں، جس پر ہم دھیان نہیں دے پاتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں یہ نقصان اور یہ خسارہ ہمیں اور آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم سنت کھانے کے اوپر بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے کھانے استعمال کرتے تھے، ہے نا، کس چیز کو پسند کرتے تھے، اور کس کے لیے شفا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ہاں، کس کے کھانے سے کیا فائدہ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو سنت کھانے ہیں تقریباً 8 یا 10 اقسام انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویسے تو بہت تفصیلات ہیں، بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی ہماری، ہے نا، تو اس لیے جو ہے آپ کے سامنے ان پوائنٹس کو انشاءاللہ ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم کھانے پینے کے کیا آداب ہیں، کیا طریقے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کھانا کھاتے تھے، کیا ادب آپ نے سکھایا ہے، اس کو بھی ہم سیکھیں گے اور جانیں گے۔ اس لیے جانیں گے دوستو کیونکہ دیکھیے، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، نبی سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہے نا، نبی کی سنت پر ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے۔ جس نبی نے ہمیں سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا ہو، بیوی سے ہم بستری کا جو ہے آپ نے طریقہ بتایا ہو، آپ نے دعائیں بتائی ہوں، نبی نے قضاء حاجت کا طریقہ اور دعائیں بتائی ہوں، تو اس نبی کی سنت کو لینا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے اور عافیت ہے۔ بہرحال کھانے پینے کے جو آداب ہیں انشاءاللہ اس میں آپ کے سامنے تقریباً 10 آداب ذکر کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آ جائیں گے کچھ ایسی چیزوں پر جو ہمارے اچھے ڈائٹس ہیں، ہے نا، یعنی جس کو ہم کھانے میں اچھے ڈائٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو بیماریاں جنگل کے آگ کی طرح پھیل رہی ہیں۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہر گھر میں آپ کو 2-4 مریض مل جائیں گے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بی پی کا مریض ہے، کوئی آدمی ہے نا اپنی کسی بری عادت کی وجہ سے اپنی صحت کو تباہ و برباد کر چکا ہے۔ اور یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ذکر کیا تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں۔ ان 2 نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے نبی نے فرمایا ایک تو صحت ہے اور دوسرے خالی اوقات ہیں۔ تو آج کے اس درس میں جو ہم بات کرنے والے ہیں نا، اس صحت کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیے صحت کی قدر و قیمت ہمیں اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا جب ہم خود جا کر کے ہاسپٹلس میں دیکھیں گے جو مریض ہیں، جو بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جب ہم ان کو دیکھیں گے اور اپنی صحت کا موازنہ کریں گے ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اے اللہ تو نے ہمیں ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب، یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب، کیا جانیے کس کرب کا اظہار کرے ہے۔ تو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اس کی افادیت، اس پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں تو یہ بات پتہ ہونی چاہیے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دوائیں استعمال کی ہیں، کیا غذائیں استعمال کی ہیں، نبی نے اپنی امت کو کیا تاکید کی ہے، یہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نبی سے محبت کا ہمیں دعویٰ ہے، اور نبی کی بتائی ہوئی جو دوائیں، جو تجویز آپ نے کی ہے الگ الگ مرض میں، الگ الگ جو دوائیں آپ نے بتائیں، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، اس کی کوئی خبر نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا کی دوائیں ہمیں 1000 معلوم ہیں، لیکن اپنے نبی کی بتائی ہوئی دوا اور دعا نہ معلوم ہو تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہو سکتی ہے۔ بھائیو یہ آپ یاد رکھیں کہ پہلی چیز، مرض اور بیماری کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ بیماری جس کا تعلق ہمارے دل سے ہو، ہے نا، دلوں کی بیماری، اور دوسرے وہ بیماری جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ دل کی بیماری بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو شک و شبہے کی بیماری ہوتی ہے جو ہمارے دل کے اندر پیدا ہو، پھر دوسری جو بیماری ہوتی ہے شہوت و گمراہی کی بیماری ہوتی ہے نا۔ تو شک و شبہے کی جو بیماری ہے اس کا بھی علاج بتایا گیا ہے نا، اور وہ بھی خطرناک ہے۔ شک و شبہ انسان کو کس حد تک بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو، یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اور اس ٹاپک پر میں نے یہ بات ذکر کر دی ہے شروعات میں ہی کہ جن لوگوں کو شک و شبہ ہو جاتا ہے بعض چیزوں کو لے کر کے، وہ کس قدر حیران و پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شہوت و گمراہی کا جو مرض ہے نا، یہ بھی بہت ہی خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کی انسان کے اندر جو شہوت بھڑکتی ہے، یا خواہشات جو انسان کے اپنے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، بڑی بڑی لمبی لمبی خواہشات، یہ جو اس کا مرض ہے نا بہت خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں کیا فرمایا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، شک کے بارے میں کہا کہ ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 میں 31 میں اللہ نے فرمایا وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہا کہ جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے نا، اور جو اللہ کے منکر ہیں، وہ بول اٹھے کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جنہیں قرآن و سنت کو اٹل یا فیصلہ کن سمجھنے کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ لوگ انکار کر دیتے تھے۔ یہ کتنے شک و شبہے والے لوگ تھے، اور کس قدر ان کے دلوں کے اندر ہے نا مرض تھی، بیماری لاحق تھی، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شبہات اور شک کی بنیاد پر ان کو اور زیادہ ان کی گمراہی میں آگے بڑھا دیا، گمراہ ہوتے چلے گئے۔ تو شک و شبہے کے مرض کے بعد جو شہوت کا مرض ہے نا، اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 32 یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہا کہ اگر تم پارسائی برتو، اگر تمہارے دلوں میں تقوی ہے اللہ کا، تو تمہاری گفتگو میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کیوں؟ کیونکہ اس لچک سے دل میں کھوٹ رکھنے والے یا جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے نا، وہ کوئی توقع رکھ لیں گے، ہے نا، امیدیں لگا بیٹھیں گے۔ اس لیے اس بیماری کی نشاندہی جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ یہاں پر جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ طب نبوی کے تعلق سے ہے، اور اصل یہ ہے کہ وہ بیماریاں جو ہمارے دلوں کو لاحق ہوتی ہیں تو آخر اس کا علاج کیا ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ ہمارا آتا ہے کہ وہ 10 کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے روکنے کی وجہ سے انسان بیماری کو دعوت دیتا ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز ہے احتباس دم، خون کا رکنا ہے نا، یا خون کا جوش مارنا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یعنی اگر کہیں ہمیں جسم کے اندر چوٹ لگ جائے ہے نا، تو اس چوٹ کے لگنے کی وجہ سے خون کے وہاں رک جانے سے انسان بڑی مہلک بیماری میں بعض دفعہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر اگر سر کے کسی حصے میں چوٹ لگی ہو ہے نا، اور چوٹ لگنے کے بعد تھوڑا بہت خون نکلا ہو، خون بہہ گیا ہو، تو بعض دفعہ یہ معاملہ اتنا آگے نہیں جاتا ہے۔ لیکن خون رکنے کی وجہ سے یا نسوں میں جو بالکل باریک نسیں ہوتی ہیں ہمارے سروں میں، اور خون جمنے کی وجہ سے چوٹ لگنے سے بعض دفعہ آدمی کوما میں بھی چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے احتباس منی جس کو کہتے ہیں ہے نا، یعنی جوش منی، ہیجان منی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ غلط انداز سے اخراج کرنے پر انسان جو ہے مجبور کرے اپنے آپ کو، تو یہ بھی انسان کے لیے بہت ہی مہلک ہے، بہت ہی خطرناک ہے، اور اس سے انسانی صحت پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے نا۔ بعض دفعہ لوگ یعنی اس طریقے سے قوت باہ کی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ یعنی ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور اس بیماری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے نا، وہ آدمی اپنے حقوق کی صحیح ڈھنگ سے ادائیگی نہیں کر پاتا ہے، اور اسی طریقے سے بعض دفعہ ہے نا یہ جو عادت ہے نا، بری عادت، یہ بری عادت اسے کہیں نہ کہیں بے اولاد بنا دیتی ہے، کہ آدمی زندگی بھر جو ہے اولاد بننے کے قابل نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک باپ بن سکے، زندگی بھر وہ باپ بننے کے قابل نہیں ہوتا ہے نا۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے اور بہت بڑا مرض ہے۔ اسی طریقے سے احتباس بول جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ایک تیسری چیز جسے عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں ایسے کئیوں واقعات ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کے ساتھ میں، تو عام طور پر آدمی کیا کرتا ہے، تھوڑا سا لاپرواہی کرتا ہے۔ دیکھیے، پیشاب کی شدت کو روکنا بھی بہت بڑی بیماری کو دعوت دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے آپ کی کڈنی کے اوپر بہت بڑا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کے اور بھی جو لنگس ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، تو بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی پیشاب کی شدت کو بھی روکنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ نسوں کے پھٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال اسی طریقے سے آدمی واش روم وغیرہ آ رہا ہو، بہت اسے قضاء حاجت ہو ہے نا، اس کو روکنے کی کوشش کرے، جسے ہم احتباس براز کہتے ہیں، بول و براز، یعنی پیشاب پاخانہ آدمی روکنے کی کوشش کرے۔ یہ انتہائی خطرناک، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، عام طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے سردی کا موسم ہو ہے نا، گرم رضائی میں آدمی لیٹا ہوا سویا ہوا ہو اور سخت سردی ہو، تو وہ باہر نہیں نکلنا چاہتا، وہ سوچتا ہے کہ بھائی اگر ہم باہر نکلیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے یعنی اور زیادہ ٹھنڈ مجھے لگ جائے، تو اسی وجہ سے وہ اندر ہی رہتا ہے، باہر نہیں جاتا، چہ جائے کہ اسے ہے نا قضاء حاجت ہو ہے نا، اور اس طرح سے اور کوئی ضرورت ہو، پیاس بھی لگی ہو، تب بھی آدمی ان تمام چیزوں کو برداشت کر لیتا ہے، خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں سردی کی جو شدت ہے نا، ٹھنڈی کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں چیز جو ہے احتباس ریاح جسے کہتے ہیں، ہوا کا رک جانا، کہ آدمی جو ہے پیٹ میں کوئی بیماری ہے نا، بدہضمی وغیرہ ہو گئی ہے، اور ایسی صورت میں وہ کہیں جو ہے بے عزتی نہ ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ جائیں ڈاکٹر سے رجوع کریں، آپ اپنا علاج کروا لیں ہے نا۔ یہ بھی ایک تھوڑا سا اخلاق سے پرے چیز ہے کہ آدمی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھوڑا سا یعنی غلط طریقے سے بیہیو کرے یا اس طریقے کی حرکتیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے نا، تاکہ یہ ہے کہ مجلس کا جو وقار ہے وہ برقرار ہو۔ لیکن روکنے کا مطلب نہیں کہ آدمی ہمیشہ جو ہے اس طرح سے عادت ہی بنا لے۔ اگر یہ بیماری واقعی بیماری ہے تو اس کا علاج کروانا چاہیے، اگر بیماری نہیں ہے ٹھیک ہے، کبھی کبھار کا مسئلہ ہے، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی کبھار والا مسئلہ بھی ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے قے کا رک جانا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وامٹنگ ہونے والی ہے نا، ابھی کچھ ہم نے کھایا، طبیعت بگڑ گئی اور وامٹنگ جیسی کیفیت ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کی طبیعت ایک دم مرجھائی ہوئی ہوتی ہے، بیچارے اتنے پریشان، ایسا لگتا ہے کہ کتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے نا،
لیکن جیسے ہی وامٹنگ وغیرہ ہو گئی، جو پیٹ کے اندر ایک عجیب سی گندگی تھی باہر نکل گئی، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا ہے تھوڑا سکون دے دیتا ہے نا، انسان تھوڑا سکون محسوس کرتا ہے کہ چلو بھائی، کیونکہ وہ ایک بدہضمی والی جو کیفیت تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اسی قے کو آدمی روک لے کہ نہیں میں اس کو روک لوں گا، میں قے نہیں کروں گا، تو یہ قے روکنا بھی آدمی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتویں چیز ہے چھینک کا روک لینا یا رک جانا۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو چھینک آتی ہے۔ دیکھیے چھینک آنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے تو کہ بہت سارے جرثومے ہے نا ہمارے اندر سے باہر نکل جاتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں، ہے نا، دماغ اور ناک کی جو نلی ہے بالکل صاف ہو جاتی ہے نا، اور جب چھینک ہم لیتے ہیں تو اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور جب کوئی چھینک سننے والا ہوتا ہے تو کیا بولتا ہے وہ؟ یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر چھینکنے والا کیا دعا دیتا ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو چھینک کو کبھی روکنا نہیں چاہیے، اسی لیے کہ چھینک کے روکنے سے آپ کو پتہ ہے کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ موت ہو جائے اچانک، اس لیے چھینک کبھی بھی روکنے کی کوشش ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح آٹھویں چیز جس کے روکنے سے ہم شدید بیماری کے شکار ہو سکتے ہیں، نیند کی شدت میں جو ہے نا آدمی ہو اور پھر بھی نہ سو رہا ہو، نیند کی شدت محسوس ہو رہی ہو اور نیند کو بالکل اچاٹ کر کے بیٹھ جائے، ہے نا۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں 2-4 دن 5 دن تو بالکل یوں ہی عادت ہے، ہم نہ سوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہ سونے کی وجہ سے کتنا بڑا ایفیکٹ ہماری صحت پر پڑ سکتا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ رات کی نیند میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون و اطمینان رکھا ہے، اور وہی رات کی نیند 5 گھنٹے 6 گھنٹے کی نیند اور دن کی ہمارے 7 8 9 گھنٹے کی نیند 5 کے برابر ہے۔ لیکن اگر رات میں ہم نہیں سوئے، پورا دن اگر ہم سوتے رہے، تب بھی نہ ہمیں جسمانی سکون ملتا ہے نہ ذہنی اطمینان ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے نیند کو بھی کبھی بھی روکنا نہیں چاہیے کہ ہم نیند آ رہی ہے تو بار بار ہم منہ دھلتے جا رہے ہیں، جاگتے جا رہے ہیں، زبردستی جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے نیند روکنا یہ بھی بہت ہی خطرناک ہے اور آدمی کی موت بھی اس سے واقع ہو سکتی ہے۔ اور 9ویں چیز یہ ہے بھوک کی شدت۔ ایک ایگزامپل کے طور پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور یہ واقعہ میں اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمارے بہت سارے نوجوان، بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں، وہ سوشل میڈیا میں جو غلط وے میں جانے والے لوگ ہیں نا ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا سوچتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے ایسے ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جبکہ آپ سوشل میڈیا میں ان کی ویڈیوز دیکھنے جاؤ گے نا تو ان کی ویڈیوز میں ڈسکلیمر ہوتا ہے، لیکن اس کا ہمارے بچے یا بچیاں خیال نہیں رکھتے۔ ابھی دیکھیے آپ کو میں ایک مثال دے دوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب پر سانپ پکڑنے کی ویڈیوز بنا کر ڈالتے ہیں، اس کو تھوڑا سا کھیل اور تماشے کے وے میں پیش کرتے ہیں، اور اسی کو ہمارے گھر پر بچے اگر اپلائی کریں، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے خطرناک ہے۔ تو مسٹر بیسٹ کر کے یوٹیوبر ہے، بہت بڑے یوٹیوبر ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں جناب۔ تو ان جناب کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ چلو ہم ایک ایکسپیریمنٹ کریں گے اپنی زندگی پر کہ ایک آدمی کب تک بھوکا رہ سکتا ہے، کتنے دنوں تک بھوکا رہ سکتا ہے۔ اور اس ایکسپیریمنٹ کو کرنے کے لیے اس یوٹیوبر نے بہت بڑے لیول پہ کیا کیا تھا، انتظامات کر رکھے تھے، ڈاکٹرز کو ہائر کر رکھا تھا، اور مجھے کیا کیا چیزیں، چونکہ وہ اپنے لیے صرف پانی پینے کو ہی اس نے الاؤ کر رکھا تھا کہ میں صرف پانی پیوں گا، کھانے وغیرہ کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کروں گا۔ بہرحال ایسے کرتے کرتے وہ ویڈیو مجھے اچھی طریقے سے یاد نہیں ہے، کافی عرصہ ہوا دیکھ کر کے کہ کتنے دنوں تک وہ اپنے آپ کو روک پایا تھا۔ تو اس طریقے کی چیزیں اپنے اوپر ہم ہرگز کبھی جو ہے اپلائی کرنے کی، ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ٹھیک ہے، روزہ اگر آپ رکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ روزہ رکھ لیں، ہے نا، ایک دن آدمی بھوک کی شدت برداشت کر سکتا ہے، دوسرے دن کر سکتا ہے، لیکن مستقل وہ اگر اپنی عادت بنا لے یا اس طرح سے اپنے آپ کو یہ منع کر لے کہ نہیں میں نے اپنے اوپر کھانے کو پینے کو سب جو ہے حرام کر لیا، میں نہیں کھاؤں گا، ہے نا، تو یہ واقعتاً بہت ہی خطرناک چیز ہو سکتی ہے اور بیمار انسان اس سے جو ہے یعنی موت کے بھی منہ میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے 10ویں چیز جو ہے پیاس کی شدت ہے، بھوک کی طرح پیاس کا بھی معاملہ ہے۔
کبھی بھی یہ اپنے گھروں پر بیٹھ کر کے ہمیں ایکسپیریمنٹ ہرگز نہیں کرنا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے گھنٹے پیاسے رہ سکتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے گھنٹے جو ہے بھوکے رہ سکتے ہیں۔ یہ تمام معاملات جو ہے واقعتاً اپنے آپ میں خطرناک اور مہلک ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف کہ آخر وہ کون سی غذائیں ہیں جو ہمارے لیے انتہائی مفید ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود پسند فرماتے تھے یا آپ نے شریعت نے اس کے بارے میں رہنمائی کی ہے۔ سورۃ النحل جب آپ اٹھائیں گے آیت نمبر 68 اور 69 میں، شہد یہ ایک ایسی غذا ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے کھانے میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں میں سے گھر بنا اور کچھ درختوں میں سے، وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور کچھ اس میں سے جو لوگ چھپر بناتے ہیں یا گھر بناتے ہیں، ثم کلی من کل الثمرات فسلکی سبل ربک ذللا، کہا کہ پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا، پھر اپنے رب کے راستے پر چل جو مسخر کیے ہوئے ہیں، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، ان کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے ایک قسم کی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کس میں شفا رکھی ہے؟ فیہ شفاء للناس۔ لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمیں آرگینک چیزیں چاہیے، اب یہ آرگینک چیزیں ملتی بھی نہیں ہیں، ملاوٹ والی چیزیں، مکس کی ہوئی چیزیں ملتی ہیں۔ آپ کو شہد چاہیے بالکل خالص اور اوریجنل شہد چاہیے، آپ ڈھونڈتے پھریے، بہت مشکل ہے کہ آپ کو کہیں اوریجنل شہد مل جائے، الا ماشاءاللہ ملاوٹ والی زیادہ ملتی ہے۔ اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں کہ اس کی پہچان کیا ہے، اوریجنل کیسا ہے، وہ جمتا ہے کہ نہیں جمتا ہے، ایک لمبی بحث ہو جائے گی۔ بہرحال وہ آپ سرچ کر کے دیکھ لیجئے کسی دوسری ویڈیو میں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ آپ خود کر لیں کہ وہ مجھے لینا ہے کہ نہیں لینا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت بڑی شفا بتائی ہے اور اللہ نے بہت بڑی شفا رکھی ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5681، 5681 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی نے فرمایا کہ الشفاء فی ثلاثۃ، تین چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ فی شرطۃ محجم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے او شربت عسل، ہے نا، کہا کہ پشنا لگوانے میں، او شربت عسل یا پھر شہد پینے میں، او کیتی بنار یا پھر داغ دینے میں، یعنی ایک زمانے میں جو ہے نا داغ دیتے تھے، ہے نا، داغ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آگ سے کہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو داغ کر کے علاج کیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پچنا لگانا اور شہد پینا یہ تو جائز ہے نا، اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن تیسری چیز جو داغنے والی تھی نبی نے اس سے منع کر دیا اور کہا کہ وَأَنَا أَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ، اور میں اپنی، اس حدیث کو ایک بار پھر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں میں شفا بتائی ہے نا، کہا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5681، 5681 نمبر کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ الشفاء فی ثلاثۃ، تین چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کون سی تین چیزیں ہیں؟ فی شرطۃ محجم، پشنا لگوانے میں، او شربت عسل یا شہد پینے میں، او کیت بنار یا پھر جو ہے داغ دینے میں یا پھر آگ کے ذریعے سے داغنے میں بھی شفا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کس چیز سے؟ داغنے سے، کہا وَأَنَا أَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ، اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ اب کوئی ایتھیسٹ یا اس طرح سے جو قرآن و حدیث کا ماننے والا نہ ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے پشنا لگوانے کو جائز قرار دیا، شہد پینا حلال ہے، تو یہ داغنے سے کیوں منع کر دیا اگر اس کے اندر فائدہ تھی، ہے نا، اگر اس کے اندر فائدہ تھا؟ تو میں آپ کو بتا دوں بھائی، اللہ کے حکم کو ماننا ہمارے لیے اہم ہے۔ ہم یہ نہیں جاتے ہیں دیکھنے کہ اس کی حکمت کیا ہے، کیوں اللہ نے ایسا کہا، کیوں اللہ نے روک دیا، خلاص ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے ہمیں کرنا ہے، اللہ نے ہمیں روک دیا ہمیں رک جانا ہے، چاہے جائے کہ اس کی حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم شریعت میں، ہے نا، اللہ کا حکم سمجھ کر کے کر رہے تھے، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس کی حکمت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ دیکھو ہم جس چیز کو شریعت کا ایک حکم سمجھ کر کے کر رہے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے
آج اللہ نے لوگوں کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے یہ پروف کروا دیا کہ اس کے کرنے میں کتنا بڑا خیر ہے، کتنی بڑی بھلائی ہے۔ دوسری چیز، غذا میں کیا ہم لے سکتے ہیں؟ سنت کھانے میں، ہے نا، یعنی جس کے کھانے میں شفا ہے یا فائدہ ہے، 7 اجوا کھجوریں کھائیے آپ، ہے نا۔ 7 اجوا کھجور اگر آپ کھاتے ہیں تو یقین مانیے کہ 2 چیزوں سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2047 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں من تصبح ب7 تمرات عجوۃ، من تصبح ب7 تمرات عجوہ، جس نے 7 اجوا کھجوریں کھائیں، کب؟ صبح کے وقت، کہا لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر، تو اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی جادو۔ 2 چیزوں کا علاج مل گیا، جادو کا بھی علاج، ہے نا۔ 7 اجوا کھجوریں کھائیں، جادو سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 7 اجوا کھجوریں کھائیں آپ، زہر سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہے، میں یہ فرمان ان لوگوں تک بھی پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر مرلی کر کے ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں، میں نے دیکھا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے وہ جناب سانپ جو ہے پکڑنے گئے تھے، اور سانپ پکڑنے کی صورت میں اس نے جو ہے حملہ کر دیا، کاٹ لیا، اور زہر کا اثر بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے زندگی باقی رکھی تھی تو بچ گئے۔ تو یہ جناب جو ہے سانپوں کو نکالنے جاتے ہیں، میں ان کو ہی نہیں، بہت سارے لوگوں کو جو بھی اس طریقے کا کام کرتے ہیں، یعنی کہیں سانپ وغیرہ پکڑنے کا کام ہے نا، تو آپ کو میں یاد دلا دوں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حکم یہ دیا ہے بھائی کہ موذی جانور کو اس کے ایذا دینے سے پہلے مار دو، لیکن اگر آپ پکڑنے جا رہے ہیں اور آپ کو خطرہ ہے کہ کہیں مجھے کاٹ نہ لے، اسے پکڑنا ہے، تو نبی کے اس فرمان پر آپ عمل کر لینا کہ 7 اجوا کھجوریں آپ کھانا، اور یہ 7 اجوا کھجوریں جو ہے نا، یہ انشاءاللہ اس دن زہر سے بھی حفاظت کریں گی اور جادو سے بھی آپ کی حفاظت کریں گی۔ اس کے بعد پھر تیسری چیز ہے زیتون اور زیتون کا تیل۔ سورۃ المؤمنون کے آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور وہ درخت بھی جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل لے کر کے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ سبحان اللہ، زیتون کے تیل میں کتنے فائدے ہیں، آپ سن کر کے حیران ہو جائیں گے، ہے نا۔ آج کل ہمارے یہاں جو تیل وغیرہ مل رہے ہیں، ریفائن والے تیل ہوتے ہیں، مکس ہوتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، اسی کو کھاتے جا رہے ہیں، کیونکہ بھائی زیتون کا تو مہنگا تیل ملتا ہے، اور اگر کہیں مل بھی رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید خالص نہیں ہے، ڈپلیکیٹ ہے۔ آپ کیا کرو، آپ کے گھر کا کوئی فرد باہر رہتا ہو سعودیہ کے اندر، یا آپ کے کوئی دوست و احباب رہتا ہو، ان کے ذریعے سے آپ منگوا لیجئے۔ زیتون کا تیل باقاعدہ استعمال کریے، کھانے کے ساتھ بھی، اور اپنے لیے انشاءاللہ عام پینے میں بھی استعمال کریے، ہے نا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی ہڈیوں میں کوئی دقت ہوتی ہے، کہیں چوٹ لگ جاتی ہے، زیتون کا تیل ہے نا بالکل گرم ہوتا ہے، لگانے کے بعد دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہ یہ تیل ہے نا، یہ درخت جو ہے تیل لے کر کے اگتا ہے، اس کے اندر تیل بھی ہے، کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، سنن ترمذی حدیث نمبر 1851، فرمایا کہ کلوا الزیت وادہنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارکہ، زیتون کا تیل کھاؤ اور اس سے مالش کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے ہے نا۔ تو کھانے میں بھی اس کی شفا ہے، لگانے میں بھی شفا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز کلونجی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں حبۃ السودا، کالا دانہ، ہے نا۔ اب آپ کے علاقے میں اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن کلونجی جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ بات آپ کو شاید تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہوگی کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے اس کے اندر شفا کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ حدیث پہلے آپ سن لیں، پھر اس پر ایک مثال میں پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5687، صحیح مسلم حدیث نمبر 2215، 2215 صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں 5687 نمبر کی حدیث ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اما عائشہ راویہ ہیں، کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ ان هذه الحبۃ السوداء الشفاء من كل داء، یہ جو کالا دانہ ہے نا، اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے، الا من السام، سوائے موت کے۔ قلت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول وما السام، یہ سام کیا ہے؟ قال الموت، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ موت۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دعاؤں پر اثر نہیں، ہاں، یا اس کے اثر کا یقین نہیں ہمارے اندر۔ ہم دوسری دوائیں لاتے ہیں جو دوائیں ہمارے جسم کو خراب کر دیتی ہیں، اندر سے بالکل کھوکھلا ہمیں بنا دیتی ہیں، ان دواؤں پر ہمیں بڑا یقین ہوتا ہے، بڑا اعتماد ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں چلو بھائی ہے نا اس سے فائدہ ہوگا ہی۔ لیکن جو ہمارے نبی نے دوائیں تجویز کی ہیں، بتائی ہیں، نبی کے فرمان پر ہمیں وہ یقین کیوں نہیں جو ہونا چاہیے؟ جیسے ہمارا یقین ہوتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں فائدہ بھی دیتا ہے۔ تو یہ حبۃ السودا جو کالا دانہ ہے نا، اس میں اللہ نے اتنی بڑی شفا رکھی ہے۔ ایک مثال میں دے دیتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، بس یوں ہی مثال آپ سن لیں تاکہ آپ کے لیے ایک نصیحت ہو جائے۔ ایک ہمارے کلاس میٹ تھے، ہے نا، اللہ تعالیٰ تھے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے۔ انہوں نے کہا کہ جو میری ساس ہیں، یعنی جہاں میری شادی ہونے والی تھی، ان کو کینسر کی بیماری تھی، اور کینسر کی بیماری اتنی خطرناک تھی، شاید معدے میں کوئی مرض لاحق تھا، اور ممبئی کے علاقے میں وہ علاج کے لیے بھی آئیں۔ ڈاکٹرز نے بالکل جواب دے دیا کہ لے جاؤ، یہ مہینے 2 مہینے کی مہمان ہیں۔ بہرحال علاج و معالجہ بہت کروایا، لیکن کوئی بہت زیادہ اثر نظر نہیں آ رہا تھا، شفا نہیں مل رہی تھی۔ اب ڈاکٹرز نے جب جواب دے دیا، آپریشن وغیرہ ہونے کے بعد گھر پر لے گئے۔ اب گھر پر لے جانے کے بعد اس خاتون نے اپنے استعمال میں چند چیزیں بالکل لازم کر لیں۔ ایک کلونجی جسے حبۃ السودا کہتے ہیں، دوسرا شہد ہے نا جو خالص شہد ہوتا ہے، اور تیسرا زمزم کا پانی۔ مستقل ان تمام چیزوں کو استعمال کرتی رہی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کہ اے اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ تو ہمارے اس ہم سبق نے بتایا کہ بھائی ہماری شادی جو ہے جہاں پر لگی تھی، اس بیماری کی وجہ سے انہوں نے شادی بھی جلدی کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو، ہوتا ہے نا عام طور پہ ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے، ہے نا، ہم اپنے بچے کی، بیٹی کی یا بیٹے کی شادی دیکھ لیں۔ تو کہا اسی چکر میں انہوں نے شادی جلدی کروا دی۔ الحمدللہ میرا نکاح ہو گیا، اور نکاح ہونے کے بعد اب تک تقریباً 7 یا 8 سال ہو چکے ہیں، ابھی بھی وہ خاتون باحیات ہیں، اللہ نے شفا دے دی، اور ڈاکٹرز بھی جو ہے بالکل حیرت میں پڑ گئے کہ بھائی اس عورت کو شفا آخر کیسے مل گئی۔ تو یہ ہے میرے نبی کا فرمان، یہ ہے میرے نبی کی حدیث، ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اور اللہ ایسے شفا دیتا ہے نا کہ پوری دنیا حیرت میں اپنے دانتوں تلے انگلیاں اپنی دبا لیتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں، ہاں، کہ آخر کیسے ہو گیا، کیسے یہ پاسبل ہوا، جبکہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، ہاں، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہمارا یقین تو ہونا چاہیے نا، ہمارا اعتماد تو ہونا چاہیے اللہ پر، اللہ کی ذات پر۔ تو کلونجی کے بعد جو ہے 5ویں چیز دیکھیے، ایک چیز دودھ پینے میں بھی بہت بڑی قوت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی ہے، غذا کا بھی کام کرتا ہے، مشروب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3770 ہے نا، 3770 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، کون سی دعا؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمارے لیے دودھ میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس میں مزید دے دے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِي مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ، کہا کہ دودھ کے سوا کوئی چیز کھانے پینے کی کفایت نہیں کرتی ہے۔ یعنی دودھ ایک ایسی چیز ہے نا جو کھانے کے لیے بھی کفایت کر جاتی ہے، غذا کے طور پر بھی، اور پینے کے لیے بھی کفایت کر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 6ٹھی چیز جو ہے نا زمزم کا پانی ہے۔ تو بہرحال زمزم کے پانی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی شفا رکھی ہے۔ اب آپ کہیں گے دودھ میں کس چیز کے لیے شفا ہے؟ بھائی دودھ کے لیے آپ کی کمزوری کے لیے شفا ہے نا، دودھ میں اور یہ شفا
پیتے ہوئے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، یہ بات نہیں آنی چاہیے ہمارے ذہن و دماغ میں کہ بے نفسی ہی دودھ کے اندر وہ شفا ہے، نہیں، ہم پیتے ہوئے بھی یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اگر اللہ نے چاہا تو اس سے مجھے شفا ملے گی، اگر اللہ نے نہیں چاہا تو ہم چاہے کتنی ہی شفا والی چیزیں استعمال کر لیں اس سے شفا نہیں مل سکتی۔ اور جب طب نبوی والی چیزیں جب ہم استعمال کریں تو ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دوائیں میں استعمال کر رہا ہوں اور اللہ نے چاہا تو ضرور مجھے شفا انشاءاللہ ملے گی۔ زمزم کا پانی دیکھیے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، ابن ماجہ اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3062 اور مسند احمد میں 14849۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اس چیز کے لیے ہے، یعنی اس کے لیے ہے جس کے لیے اس کو پیا جائے، استعمال کیا جائے۔ اب یہ جو زمزم ہے نا، آب زمزم، بہت سارے لوگ کہتے ہیں آب زمزم کا پانی ہے نا، آب زمزم کا پانی نہیں ہوتا ہے بھائی، آب کے معنی پانی کے ہی ہوتے ہیں، اس لیے زمزم کا پانی کہو یا پھر آب زمزم کہو۔ تو زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے پورا ہوتا ہے۔ آپ پیجئے، اس پانی کو پیتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، ہے نا، اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ مجھے خطرناک بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور جو بیماری مجھے لاحق ہو گئی ہے اللہ اس سے شفا نصیب فرمائے۔ بہت ساری دعائیں آپ بیٹھ کر کے کر لیجئے، جتنی بھی دعائیں آپ کو کرنی ہیں، اور یہ دعائیں کرنے کے بعد آپ پانی پیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو انشاءاللہ شفا نصیب فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیے، تلبینہ جو ہے نا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5689، ام عائشہ فرماتی ہیں کہ انہا کانت تأمر بالتلبین للمریض، ہے نا، جو مریض اور بیمار ہوتی تھے نا، اور بیمار ہوتے تھے تو حضرت ام عائشہ ان کو کیا کہتی تھیں؟ تلبینہ کھانے اور پکانے کا حکم دیتی تھی۔ کس کے لیے؟ مریض کے لیے بھی، اور دل کا بھی کوئی مریض ہے تو اس کو بھی اس دوا کی تجویز وہ کرتی تھی کہ یہ دوا استعمال کریں، یہ کھانا، یہ غذا استعمال کریں، اور وہ کہا کرتی تھیں کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے حبیب کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان التلبینۃ تجم فؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن، کہا کہ یہ تلبینہ جو ہے نا، یہ دلوں کے جو مریض ہیں اس کے لیے شفا ہے، اس کے لیے شفا ہے، اور جو غمگین ہوتے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دیتا ہے۔ دیکھیے کتنی قوت ہے اس کے اندر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5689، اور تلبینہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوراک تھی۔ بہرحال اب آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو بہت پسند فرماتے تھے، ہے نا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 5420، کہتے ہیں کہ دخلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غلام له خیاط فقدم الیہ قصعۃ فیہا ثرید، قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سالن پیش کیا گیا، وَأَقْبَلَ عَلَىٰ عَمَلِهِ قَالَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کدو ہے اس کو تلاش کر کے کھا رہے ہیں۔ قَالَ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، کہا پھر میں نے اپنے نبی کے لیے تلاشنا شروع کر دیا، اور میں اسے ڈھونڈ کر نبی کے سامنے رکھ دیتا تھا، اور وہ کہتے ہیں فَمَا زِلْتُ بَعْدُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ، اس کے بعد پھر میں جو ہے خود اس کو پسند کرنے لگا، یعنی کدو کو پھر میں پسند کرنے لگا کہ اللہ کے نبی کو جب یہ چیز پسند تھی تو میں بھی پسند کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے، جو عام پانی ہم استعمال کرتے ہیں نا پینے کے لیے، ہے نا، اگر صحیح ڈھنگ سے یہ پانی بھی اگر ہم استعمال کریں نا تو ہمارے بہت ساری پریشانیوں کا یہ حل ہے۔ صحیح ڈھنگ سے، صحیح ڈھنگ مطلب کتاب و سنت میں کیا طریقہ ہے اس کا، آپ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 2028، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں، یعنی جب پانی پیتے تھے تو 3 مرتبہ سانس لیتے تھے،
3 سانس میں پیتے تھے. ہمارا کیا حال ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں؟ ہم اتنے شدید پیاسے ہوتے ہیں نا، اتنے شدید پیاسے ہوتے ہیں کہ جب جیسے ہم نے دیکھا ٹائم ہو گیا، مؤذن نے اذان دے دی، اب گلاس ہم نے اٹھایا، بھائی صاحب ایک گلاس میں ایک گھونٹ میں تو پورا پانی ختم. سنت ہم بھول گئے، ہمیں یاد ہی نہیں ہے. پیاس کی صرف شدت ہمیں یاد ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی 3 سانس میں پیتے تھے. 3 سانس میں پیو، بیٹھ کر کے پیتے تھے، بیٹھ کر کے پیا کرو. ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پینے سے منع فرما دیا، لا یشربن احدکم قائما، تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر کے نہ پیے. ایک روایت میں آیا کہ اگر پی لے تو قے کر دے. آپ اندازہ لگائیے، کھڑے ہو کر کے اگر پیتے ہیں تو آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ آپ اپنے جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جائیں گے. آپ جو ہے جب کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں تو ڈائریکٹ وہ پانی ہے نا اندر جاتا ہے اور پھر کڈنی پر بھی اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے نا. تو کھڑے ہو کر کے نہیں پینا ہے، پانی 3 سانس میں پینی ہے. اور یہ پانی بھی ہمارے لیے زندگی ہے. زندگی جیسے سانس لے کر کے ہم زندہ ہو رہے ہیں نا، ایسے پانی سے بھی ہمیں زندگی ملتی ہے. ہاں، اور ہمارے اپنے جسم کے اندر اگر پانی کی کمی ہو جائے تو آدمی پھر بیمار ہو جاتا ہے، کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے، نحیف ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم کھانے پینے کے آداب پر. چونکہ بات ہو رہی طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ہم نے غذا کے تعلق سے جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسند فرماتے تھے، کس غذا میں کتنے فائدے ہیں. اب ہم آتے ہیں کھانے پینے کے آداب پر. کچھ چیزیں حقیقی ہیں کہ اسے ہم کھائیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں محسوس ہوگا، اور کچھ چیزیں حسی ہیں، ایسی ہیں کہ ہم وہ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد اس چیز کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. یعنی وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے لیکن صرف محسوس کی جا سکتی ہے. کیسے محسوس کی جا سکتی ہے آئیے ہم بتاتے ہیں. کھانے پینے کے آداب میں سب سے پہلا ادب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، سکھایا ہے، وہ ہے بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا. ہمارے ہاں کیا ہے نا، ہم اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یہ بھی غلط ہے نا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے جوش میں آ جاتے ہیں بیچارے، ہے نا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. بھائی یہ جب دعا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں پڑھ رہے ہو، اضافہ کیوں کر رہے ہو؟ نبی نے صرف بسم اللہ پڑھی ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے. کوئی اگر یہ کہے نہیں جناب دعا ہے، اگر ہم پڑھ لیتے ہیں پوری دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حرج کیا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے فجر کی 2 رکعت فرض کی ہے نا، آپ 4 پڑھ لیجئے، کیا حرج ہے؟ پڑھیں گے؟ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں نا. آپ کا یہ کہنا کیا دلیل بنے گا کہ نہیں یہ نماز ہی تو ہے، 4 کے بجائے ہم 8 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، چلے گا؟ نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ اصل سنت ہی ہے، اصل یہی حکم ہے اللہ کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا ہے اتنا ہی کرنا ہے. ہاں، اس سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو، ایک بچے کو آپ نے نصیحت فرمائی. صحیح بخاری کی حدیث ہے 5376، صحیح مسلم میں 2022. آپ نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک، کہا کہ اے بچے اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. بچے کو اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے، ہم نے پلیٹ میں نکال کر کے کھانا اپنے بچے کے حوالے کر دیا، وہ دائیں سے بھی کھا رہا ہے، بائیں سے بھی کھا رہا ہے، الٹا سیدھا کھا رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے کھا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہم کہہ رہے ہیں وہ ابھی بچہ ہے. اللہ کے بندو وہ ابھی بچہ ہے. ہاں، اس کو آپ جب بچپن سے نصیحت کرو گے، تاکید کرو گے، تب جا کر کے ہے نا بڑے ہو کر کے اس کو اسلامی تعلیمات کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور وہ عمل کرے گا. کتنے ایسے بچے ہیں بعض جگہوں پر یا بعض گھروں میں تو آپ دیکھیں گے کہ بچے بالکل الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، اور ان کو جب دائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے یعنی سیدھے ہاتھ سے کہا جا رہا ہے تو وہ نہیں کھا پا رہے ہیں، کیونکہ ان کی عادت ہی شروع سے بائیں ہاتھ سے کھانے کی ہے. اور آگے چلیے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ سکھایا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں. بسم اللہ پڑھ کر کے ہمیں کھانا ہے، یہ پہلا ادب ہے. دوسرا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو نصیحت کی. اس کے بعد ایک دوسری عام سی حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2020 کہا اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، جب تم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، واذا شربا، اور جب پیے
فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، تو دائیں ہاتھ سے پی. واضح، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے. اچھا یہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی ہوتا کیا ہے نا، کہیں ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے دائیں ہاتھ میں کھانے وغیرہ کے کچھ یعنی دانے لگے ہوئے ہیں، ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں گلاس ہم نے پکڑ لیا تو بھائی گندا ہو جائے گا. ارے اللہ کے بندو، آپ ایک ہاتھ سے پکڑو، ہے نا، دائیں ہاتھ سے آپ لے لو، کوئی مسئلہ نہیں، کیا لگ جائے گا. ہاں، اس کا وہ ہاتھ کا مختصر دانہ لگ جانا، ہے نا، کیا آپ اس سے بہتر یہ سمجھ رہے ہو کہ الٹے ہاتھ سے آپ پی لو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھو؟ تو ان تمام چیزوں پر بھی بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز کیا ہے نا، کھانے پینے کے آداب میں سے، جب ہم ساتھ میں بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں یا اکیلے بھی ہم کھا رہے ہیں، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سامنے سے ہم کھائیں. کھانے کا یہ طریقہ ہے، پلیٹ میں کھانا نکال کر کے دے دیا. اب صحیح ادب قرآن و سنت کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہم سامنے سے کھائیں. ایسا نہیں کہ پلیٹ میں کھانا رکھا ہوا ہم وہاں سے اٹھا کے کھا رہے ہیں، اکیلے ہوں یا پھر ساتھ میں ہوں. آپ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے 5376، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو کیا نصیحت کی تھی. ابھی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی نے کہا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. پہلے بسم اللہ کا حکم دیا نبی نے، اس کے بعد کہا اپنے سامنے سے کھاؤ، یعنی جو تمہارے سامنے وہ کھاؤ. ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے سامنے سے اٹھا کے کھاتے جا رہے ہو. اور چوتھا ادب یہ ہے کھانے کا کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہو نا، تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم تکبر و غرور میں نہ کھائیں، کہ دیکھو ہے نا، یہ انتظام میں نے کروا دیا، میں نے ایسا کر لیا تو ہو گیا، ورنہ نہیں ہوتا. دوسرے اور لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے یا اتنی جو ہے ان کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کھلا سکیں، یہ تو میری ہی استطاعت ہے. ارے اللہ کے بندو یا اللہ کے بندے، تم کو کس نے کھلایا؟ ہاں، اللہ نے کھلایا ہے نا. اور جب اللہ نے کھلایا ہے تو وہی اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس سے بہترین غذا اپنے کسی اور بندے کو بھی کھلا سکتا ہے. لہٰذا یہ عاجزی ہونی چاہیے. اور ایسا نہ ہو کہ کوئی اچھا کھانا مل گیا تو بس ہم بھرتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، سنن ترمذی حدیث نمبر 2380، اللہ کے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کہا کہ آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا. یہ ہمارا پیٹ جو ہے نا، اس سے برا کوئی برتن نہیں ہے جناب. پانچویں چیز یہ ہے کہ کھانے میں میانہ روی اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے، 1/3 سانس کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جناب نہیں، یہ 1/3 کا جو لاجک ہے نا، یہ نہیں چلے گی ہمارے یہاں. ہمارے یہاں لاجک کب چلے گی؟ جب کھانا اتنا خاص نہ بناؤ، تھوڑا تھوڑا ہم کھا لیں. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ شادیوں میں ایسے ہم ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کہ زمانے کے بھوکے ہوں، ہاں، اور ایسے پیتے ہیں جیسے صدیوں کے پیاسے ہوں. یہ حالت ہے آج ہماری قوم کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَثُلُثٌ لِطَعَامِ، 1/3 کھانے کے لیے، وَثُلُثٌ لِشَرَابِ، 1/3 پینے کے لیے، وَثُلُثٌ لِنَفْسِ، اور 1/3 سانس کے لیے ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ساتویں چیز یہ ہے کھانے پینے کے آداب میں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم جو ہے نا، کھڑے ہو کر کے پینے سے بچو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ لا يشربن احدکم قائما. آج کل کھانے پینے میں کھڑے ہونا یہ فیشن شمار کیا جاتا ہے یا فیشن سمجھا جاتا ہے کہ چلو بعض کے یہاں شادیوں میں، اب تو حیدرآباد وغیرہ میں، ساؤتھ میں آپ جا کر کے دیکھیں گے تو وہاں اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ سیلف سروس ہے، یعنی وہاں کوئی ویٹر وغیرہ نہیں ہے کہ وہ آ کر کے آپ کو کھانا کھلائیں، کھانا دیں. وہاں کھانے سب لگے ہوئے ہیں، آپ جائیے نکالیے، چل کر کے کھائیے، ہے نا، چلتے چلتے پیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، تو یہ کھانے پینے کے آداب میں سے نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے. البتہ بعض ایسے حالات اگر آتے ہیں کہ بھائی وہاں بہت ہی اشد مجبوری آ گئی آپ کے سامنے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے ہو، اشد مجبوری ہے، آپ جو ہے نا نہیں بیٹھ کر کے کھا پی سکتے ہو، تو وہاں آپ کے لیے رعایت ہے، وہاں آپ کے لیے رخصت ہے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کر رکھا ہو کہ آپ کے لیے تمام تر جو ہے سہولیات موجود ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کھڑے ہو کر کے پیتے ہو، کھاتے ہو، تو پھر یہ جو ہے یہ چیز خلاف شرع ہے. اس کے علاوہ
8ویں چیز یہ ہے کہ کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 4023، فرمایا کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھلایا اور بغیر میری طاقت کے مجھے روزی دیا۔ یہ آپ دعا کریں۔ آپ جب یہ دعا کرتے ہو نا تو گویا کہ اپنی جو قوت ہے یا اپنی جو طاقت ہے اس انا پرستی سے آپ بہت آگے نکل جاتے ہو کہ نہیں میری کوئی طاقت و قوت نہیں، میں کوئی کھلانے پلانے والا نہیں، سب اللہ کی طاقت ہے، اللہ نے مجھے دیا تو میں کھا رہا ہوں، اللہ نے مجھے دیا تو میں پی رہا ہوں۔ تو یہ تعریف اور اس کا معنی بھی میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اس کا مطلب بھی تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے نا۔ ہم صرف دعائیں بطور رسم یاد کر لیں، پڑھ لیں، لیکن اس کا مفہوم نہ سمجھیں کہ پوری زندگی ہم دعا پڑھتے رہے تو اللہ نے اس میں آخر کہا کیا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھلایا، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور مجھے روزی دی ہے نا بغیر میری طاقت و قوت کے۔ اس کے علاوہ نواں ادب یہ ہے کہ دیکھیے اجتماعیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اجتماعیت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور یہ برکت اتنی بڑی ہے کہ سنن نبی داؤد ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ، اپنے کھانے پر جمع ہو جاؤ، اللہ کا نام لو، تمہارے کھانے میں برکت دی جائے گی۔ ہوتا کیا ہے نا، بعض لوگ اجتماعیت کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے اسلامی آداب میں بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے برکت دیتا ہے۔ ہاں، ساتھ میں مل بیٹھ کر کے کھائیے، کتنی برکت ہوتی ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے برکت اور برکتوں کا نزول آپ اپنے اوپر محسوس کرو گے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا اتنی مقدار میں نہیں ہے، لیکن ساتھ میں سب نے مل کر کے کھایا تو اور بسم اللہ پڑھ کر کے کھایا تو آخر میں سب کو حیرانگی ہوئی کہ بھائی کھانا تو اتنا تھا ہی نہیں اور پیٹ سب کے بھر گئے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ 10ویں چیز یہ ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کھاتے ہوئے کوئی چیز اگر گر پڑ گئی، اس کو اٹھانے میں ہم بہت زیادہ آر محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں میں، صحیح مسلم کی حدیث 2034 نمبر کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیمت عنها الاذى، نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے، اسے صاف کرے، ولیأکلھا، اور اسے کھا لے۔ ہاں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کے حکم پر عمل کر لیا، ہمیں ثواب ملے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ شیطان جو ہے نا وہ ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی دانہ گرا ہوا ہو تو اس کو شیطان لپکتا ہے کھانے کے لیے، لیکن جب کوئی لقمہ وہی اٹھا کر کے صاف ستھرا کر کے کھا لے تو شیطان رسوا ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور چیز کھانے پینے کے تعلق سے ہماری جو ایک بیلنس روٹین ہونی چاہیے نا، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کھانا پینا کھائیں تو مختصر کھائیں۔ مختصر کا مطلب یہ ہے جو ابھی میں نے حدیث ذکر کی کہ 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے، 1/3 سانس کے لیے، 1/3۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مکمل حلق تک ہم نے صرف کھانا ہی کھا لیا، اب جو ہے پتہ یہ چلا کہ بھائی پینے اور سانس لینے کے لیے جگہ ہی نہیں۔ تو دنیا میں ہمیں جینا، دنیا میں ہمیں ہے نا کھانا ہے جینے کے لیے، ایسا نہیں کہ جینا ہے کھانے کے لیے۔ یہ چیز آپ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے آیت نمبر 31 میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف سے بچو، کیونکہ اسراف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے نا۔ تو کھانے پینے کے معاملے میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں ہم اس وقت بھی دھیان میں رکھیں ہے نا جب ہماری شادیوں کا ماحول ہو، کوئی تقریب ہو۔ آپ دیکھیے کہ اپنے اس ملک کے اندر ہی کتنی زیادہ غربت ہے، لیکن لوگ صرف اپنے نام و نمود کے لیے کتنے پیسے لاکھوں میں جو ہے خرچ کر دیتے ہیں۔ شادیوں میں دنیا بھر کے اسٹارٹرز ہیں، دنیا بھر کے کھانے ہیں، انواع اقسام کے سب کچھ جو ہے کھانے دسترخوان پر میسر ہیں، اور لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی
یعنی استطاعت سے زیادہ جتنی کھانے کی استطاعت ہے یا پھر جتنی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ پلیٹوں میں نکال بیٹھیں گے اور جو ہے کھانا آدھے سے زیادہ بچ جاتا ہے، پھر اٹھا کر کے اس کو کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ سوچیے کتنا بڑا یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی کتنی بڑی ناقدری ہے، کتنی ناقدری ہے اور کتنا ضیاع ہے مال کا۔ اس سے بھی گریز کریں، اس سے بھی پرہیز کریں اور اسراف سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے نا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، آیت نمبر 67، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں نا، جب یہ خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ ہمیں اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہمیں صحت اچھی بنانی ہے اور اس صحت کو اچھا کرنے میں ہم نبی کے طور طریقے اور بتائے ہوئے سنت کے سے ہٹ کر کے کسی اور چیز کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو ہم بہتر اور اپنی صحت کو اچھا بنا لیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں سب سے پہلے مجھے پھر ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق دے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، طب نبوی ہو یا پھر کوئی اور دین کے جتنے بھی مسائل ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو سننے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔